بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب دوستوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ظہور مہدی کی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے ہم سب تک پہنچا دی ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام حدیثوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عن قریب ہونے والا ہے۔ آئیے ان چند نشانیوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا امام مہدی علیہ السلام کو ابھی کتنا زمانہ اور باقی ہے، اور جو لوگ اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں اور کتنے سچے ہیں۔ ایک بار پھر غور کر لیتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیارے دوستو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ علامات ظہور امام مہدی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے مرد تیز گردش کرنے والی سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازے پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں لباس میں ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، اور ان کے سروں پر اونٹ کے کوہانوں کی طرح بال ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں میری امت میں نفاق ظاہر ہوگا، امانت اٹھا لی جائے گی، رحمت روک لی جائے گی، امانت دار پست سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو تم پر سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی انسان کا نام سنو تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے ملاقات کرو، اور اگر بات کرو تو یہ اسے آزمانے اور تجربہ کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم نے اسے آزمایا تو اپنے حالات تم پر ظاہر کر دے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، ان کی ہمت ان کے پیٹ ہوں گے، ان کا قبلہ عورتیں ہوں گی، ایک روٹی کے لیے رکوع کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کریں گے۔ وہ حیران اور مدمست ہوں گے، نہ مسلمان ہوں گے اور نہ ہی عیسائی ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام علی سے نقل کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کفار کے سر میں مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے، یعنی کفار کی طرف سے ایسا شر ہوگا جس میں مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے، اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہور سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے، راست گو انسان کی تکذیب کی جائے گی، جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے دور آخر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چغل خور اور باتیں بنانے والا مقرب ہوگا، اور انصاف کرنے والا فاجر ہوگا، صدقے کو جرمانہ سمجھا جائے گا اور لوگ صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتلائیں گے، اور ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی، لڑکوں کی حکمرانی ہوگی، خواجہ سراؤں کی تدبیر اور حکمتوں پر عمل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود تھے کہ فرمانے لگے، اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی، جوان فاسق ہو جائیں گے، اور جب تم نیکی کا حکم دینے سے گریز کرو گے اور کسی کو برائی سے منع نہ کرو گے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل اس سے بھی بدتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم برائی کا حکم کرو گے اور تم نیکی سے روکو گے۔ تو اصحاب نے کہا کہ ایسا بھی ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل اس سے بھی بدتر ہوگا۔
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم نیکی کو بدی سمجھنے لگو گے اور بدی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ سے کسی نے آخری زمانے کے بارے میں پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ علم نجوم پر ایمان رکھیں گے اور رضا اور قدرت الہی کی تقسیم کرنے لگیں گے۔ اور امام جعفر صادق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کا باطن تو گندا ہوگا مگر ان کا ظاہر حسین و جمیل ہوگا۔ وہ دنیا حاصل کرنے کی حرص میں لگے رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی خواہش بھی نہ رکھیں گے کہ ہر کام میں بے دھڑک ریاکاری ہوگی۔ اللہ کی طرف سے ان پر بالعموم عذاب مسلط ہوگا اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں گے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے 5 حادثے رونما ہوں گے۔ یمن کے لوگوں میں سے ایک انقلابی مرد کی تحریک، سفیانی کا خروج، آسمانی فریاد کے جو ہر جگہ سنی جائے گی، میدان میں زمین کا دھس جانا اور پاک دامن انسانوں کا قتل ہونا۔ سامعین، سفیانی ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا، اس کا نام عثمان ہوگا اور اس کے باپ کا نام انبسا ہوگا۔ یہ شام میں خروج کرے گا، 8 یا 9 ماہ حکومت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی خروج کرے گا، عورت کے حمل کے برابر حکومت کرے گا اور مقام بیضاء میں آ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن یزید بھی ابو سفیانی کی نسل سے ہوگا۔ اس کا سر موٹا ہوگا، چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھوں میں ایک سفید نقطہ ہے۔ وہ دمشق کی طرف سے خروج کرے گا اور جو بھی اس کے پیچھے لگے گا وہ اسے قتل کر ڈالے گا، عورتوں کے شکم چاک کر دے گا، بچوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ ہماری اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا۔ یہ خبر سفیانی کو ملے گی تو ان کی طرف ایک لشکر کو بھیجے گا، اس لشکر کو شکست دیں گے تو پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف جائے گا۔ جب یہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو سب زمین میں دھس جائیں گے۔ دوستو، مقام بیضاء زمین کا ایک نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیانی خروج کرے گا اور دمشق جائے گا، وہاں سے 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک مشرق کی طرف، دوسرا بغداد کی طرف۔ وہاں 3000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا اور 100 سے زیادہ عورتوں کی بے عزتی کرے گا۔ اس کا دوسرا لشکر مدینے میں داخل ہو جائے گا اور 3 شب و روز مدینے میں لوٹ مار کرے گا اور پھر وہاں سے مکے کا رخ کرے گا۔ جب مقام بیضاء میں پہنچے گا تو خدا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا کہ جبرائیل جاؤ اور ان کو ہلاک کر دو۔ وہ زمین پر اپنا پر ماریں گے جس سے خدا زمین پر انہیں اسی وقت دھسا دے گا اور محض چند لوگ باقی رہ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان علامات سے پہلے لوگ 2 قسم کے طاعون کی بیماریوں کا شکار ہوں گے، سفید طاعون اور سرخ طاعون۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان 2 قسم کے طاعون سے کیا مراد ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سفید طاعون سے مراد لوگوں کے گروہوں کی صورت میں موت ہے جو تباہی و بربادی کا سبب بنے گی، اور سرخ طاعون سے مراد وہ اموات ہیں جو اسلحہ جیسے ایٹمی بم، کیمیائی ہتھیاروں سے وقوع پذیر ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ہمارا امام مہدی اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا جب تک کہ آسمان کے درمیان سے اس کا نام لے کر اسے ندا نہ دی جائے، اور یہ ندا 23 ماہ مبارک رمضان جمعہ کی رات ہوگی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کس نام مبارک کے ساتھ ان کو ندا دی جائے گی تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام اور ان کے والد گرامی کے نام کے ساتھ یوں ندا دی جائے گی کہ آگاہ رہو، فلاں بن فلاں قائم آل محمد علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے ظہور کر دیا ہے۔ پسند کی بات تو یہ ہے اور ان کے حکم کی اطاعت کرو، بس کوئی مخلوق خدا نہ ہوگی کہ جس کے اندر روح ہو مگر یہ کہ اس صدا کو سنے گی۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں گے، اپنے گھروں کے صحنوں میں نکل آئیں گے، دوشیزہ لڑکی پردے سے باہر آ جائے گی اور حضرت امام مہدی کا اس وقت ظہور ہوگا۔
اور وہ آواज़ صدائے جبرائیل ہوگی۔ آخر میں امام صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آواز اور آسمانی ندا جبرائیل کریں گے۔ امام عباس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب باتیں نازل کی گئیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیں اور اپنے بعد کے ائمہ کے بارے میں انہیں آگاہ کریں کہ وہ اس کے بچوں میں سے ہیں۔ ان میں سے آخری نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا اے اللہ یہ کب ہوگا؟ تو خدا نے مجھ پر وحی کی جب علم دور ہو جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی لیکن عمل کم ہوگا، قتل و غارت بڑھ جائے گی اور حقیقی فقیہ اور رہنما کم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی کچھ نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی، اور یہ تھے وہ حالات جن حالات میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کومنٹ کر دیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔